خیر تھوڑی دیر بعد جب میرے اوسان بحال ہوتے ہیں اور خوف زائل ہوتا ہے تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ جس درخت پر میں بیٹھا ہوں وہ تو ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اچانک آسمان سے ایک ویران اور اجاڑ سی جگہ پر گرتا ہوں اور پریشانی میں رو رہا ہوتا ہوں کہ اسی دوران مجھے کسی کے انتہائی درد سے چیخنے چلانے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ جب میں پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں تو شیر ایک انسان کو اپنے پنجوں میں جکڑ کر مار رہا ہوتا ہے۔ میں پہلے ہی پریشان تھا، یہ منظر مجھے اور بھی خوف زدہ کر دیتا ہے۔ تب تک شیر اس کو مار چکا تھا اور پھر وہ میری طرف لپکتا ہے۔ میں بغیر کچھ سوچے سمجھے دوڑنا شروع کر دیتا ہوں اور شیر میرے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتا ہے۔ راستے میں کبھی جنگل، کبھی میدان، کبھی صحرا، کبھی شہر تو کبھی گاؤں آتے ہیں۔ میں دوڑتا ہی جا رہا ہوں اور شیر ہے کہ میرا پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہا۔ دوڑتے دوڑتے میں تھک کر چور ہو چکا تھا۔ مجھ میں مزید دوڑنے کی سکت نہیں رہی تھی۔ شیر مجھ تک پہنچنے ہی والا تھا، قریب تھا کہ وہ مجھ تک پہنچ جاتا اور پچھلے انسان کی طرح مجھے بھی موت کی تصویر بنا دیتا کہ اچانک سامنے مجھے ایک درخت دکھائی دیتا ہے۔ میں بغیر سوچے سمجھے درخت پر چڑھنا شروع کر دیتا ہوں اور چڑھتے چڑھتے سب سے اوپر والی شاخ سے نچلی شاخ جو کہ موٹی اور لمبی تھی اس پر بیٹھ جاتا ہوں اور شیر درخت کے نیچے چکر لگانا شروع کر دیتا ہے اور ساتھ ہی شکار کے بھاگ جانے کے غصے میں اپنا پنجہ زمین پر مارتا ہے اور داڑتا ہے۔ دراصل وہ میرے انتظار میں ہے کہ کب میں درخت سے نیچے آؤں اور وہ پچھلے انسان کی طرح مجھے بھی مار ڈالے۔ خیر تھوڑی دیر بعد جب میرے اوسان بحال ہوتے ہیں اور خوف زائل ہوتا ہے تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ جس درخت پر میں بیٹھا ہوں وہ تو ایک تاریک پرانے اور اجڑے سے کنویں پر اگا ہوا ہے اور اس کنویں سے زہریلے آبی جانور اس درخت کے تنے سے لپٹ کر میری طرف آ رہے ہیں۔ اوف خدایا، اب میں کیا کروں؟ ابھی میں اسی پریشانی میں تھا کہ مجھے کڑکڑ کی آواز سنائی دیتی ہے۔ یہ آواز دراصل اس شاخ سے آتی ہے جس پر میں بیٹھا ہوتا ہوں۔ ذرا غور کرنے پر پتہ چلتا ہے اس شاخ کو دو چوہے، ایک سفید اور دوسرا سیاہ، باری باری کاٹ رہے تھے اور یہ ان کے کاٹنے کی آواز تھی۔ میں اس ڈر سے کہ وہ شاخ جس پر میں بیٹھا ہوں کہیں ٹوٹ ہی نہ جائے، اوپر والی شاخ کو پکڑنے کے لیے جب نظر اٹھاتا ہوں تو مجھے وہاں شہد کی مکھیوں کا ایک بہت بڑا چھتا دکھائی دیتا ہے۔ اف میرے رب، میں کیا کروں؟ اگر چوہوں نے شاخ کو کاٹ دیا تو نیچے شیر کے منہ میں جا گروں گا۔ اگر اوپر والی شاخ کو پکڑتا ہوں تو شہد کی زہریلی مکھیاں مجھے مار ڈالیں گی۔ اگر کسی طرح شاخ کٹنے سے بچ بھی گئی تو زہریلے آبی جانور مجھے آ لیں گے۔ الغرض میرے ہر طرف موت ہی موت تھی۔ اب میرا ڈر انتہا کو پہنچ چکا تھا۔ میری تمام ہمتیں جواب دے چکی تھیں۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ میں کروں تو کیا کروں۔ اتنے میں میرے ہاتھ کی پشت پر اس چھتے سے شہد کا ایک قطرہ گرتا ہے۔ میں اس کو چاٹنے لگ جاتا ہوں، پھر مزید قطرے گرتے جاتے ہیں اور میں ان کو چاٹنے میں مصروف ہو جاتا ہوں۔ شہد کے ان قطروں کا ذائقہ، شیرینی اور خوشبو اس قدر پرکشش تھی کہ مجھے نیچے چکر لگاتے ہوئے شیر کا داڑنا، زہریلے جانوروں کا میری طرف بڑھنا، شاخ کو چوہوں کا کاٹنا اور زہریلی شہد کی مکھیاں سب بھول جاتا ہے۔
اور میں انہی ذائقوں میں مگن ہو کے رہ جاتا ہوں۔ مجھے اس کی تعبیر بتائیے۔ ناظرین، یہ وہ خواب تھا جس کی تعبیر ایک انتہائی پریشان، خوفزدہ اور پسینے میں شرابور شخص نے خوابوں کی تعبیر کے ماہر ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھی، تو انہوں نے فرمایا مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو۔ اس شخص نے حیرت سے کہا جناب میری پریشانی سے جان نکل رہی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں مبارک ہو، مبارک ہو۔ مجھے بتائیے تو صحیح اس میں مبارک کہاں چھپی ہوئی ہے؟ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا پہلے تم تعبیر سنو، تمہیں خود ہی پتہ چل جائے گا۔ ناظرین، تعبیر سننے کے لیے سامنے ویڈیو پر کلک کریں۔